بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام اور اسے احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، الحمدللہ گزشتہ دن ہم نے پاکستان کی 75ویں سالگرہ منائی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک ملک باعث طریقے سے آزاد کروا کر ہمیں اس کے باسی بنایا اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا. صرف 2 ریاستیں پوری دنیا کے اندر جو خالصتاً اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دنیا میں قائم ہوئی. ایک ریاست مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابتدا کی اور ہجرت کر کے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے لیے 2 بلاک ایک ساتھ اٹھا کر کے لے کے آ رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا یا رسول اللہ ہم سے ایک بلاک نہیں اٹھایا جا رہا، آپ 2 ایک ساتھ اٹھا رہے ہیں، براہ کرم آپ زحمت نہ کریں، آپ تکلیف نہ اٹھائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم لوگ مسجد بنانے میں ایک ثواب چاہتے ہو تو اس ثواب کی امید تو میں بھی رکھتا ہوں. کیا میں ثواب حاصل نہ کروں مسجد بنانے میں؟ تو آپ علیہ السلام ایک ساتھ 2 بلاک بنا رہے تھے اور عام صحابہ جو ایک بلاک بنا رہے تھے پورے مسجد بہت زیادہ. پہلے تو اس طرح کے بلاک نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہے. تو تعمیر ہوئی اور اس کے بعد پھر ریاست کی بنیاد رکھی گئی. تو پہلی ریاست مدینہ کی ریاست ہے اور دوسری پھر پاکستان میں جو اسلام کے نام پر ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا. 2 قومی نظریے پر بنا، مسلمان اور ہندوؤں کے ایک ساتھ رہنے کے اور ان کے رسم و رواج کو الگ الگ کرنے کے حوالے سے پھر بنایا کہ ان کی عبادات الگ ہے، ہماری عبادات الگ ہے، ان کا پوجا کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہماری عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے. لیکن آج 78 سال گزرنے کے باوجود ایک چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ جتنا سکون اور اطمینان ہندو حضرات کو
پاکستان میں ہے، اتنا سکون اور اطمینان ہمارے مسلمانوں کو انڈیا میں ہے۔ جس آزادی کے ساتھ وہ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں، اسی آزادی کے ساتھ ہمارے مسلمان لوگ بھارت میں نہیں رہ پاتے۔ معمولی سے کوئی بھی ان کے یہاں کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ 78 سال گزرنے کے باوجود آج تک یہ تعصبیت ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ وہاں اگر کوئی امیدوار الیکشن کے لیے اٹھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کونسلر یا کسی الیکشن کی مہم میں شامل ہوتا ہے، تو جب تک وہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کرے گا وہ اس کو ووٹ نہیں دیتے۔ اپنے آپ کی پرسنالٹی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے اسے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ فضا یہ بنی ہوئی ہے، عام ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں دیکھا کہ وہ انڈیا کے بارے میں بولا تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرح ہم اپنی آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، وہ لوگ کیا وہ بھی اپنی آزادی کے ساتھ جیے، اور بنیادی مقصد یہی تھا۔ ان سرحدات کو الگ کرنے کا، تاکہ مسلمان اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ہندو مزار اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جن کو اسلام کی بنا پر اور اسلام کے نام پر جن کی بنیاد رکھی ہے۔ پہلی ریاست مدینہ منورہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ اور گزشتہ روز ہم نے 78ویں سالگرہ منائی، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج میں اس اجتماع سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا، جہاں اذانیں کھلے عام دی جا رہی ہوں، جہاں عبادات کھلے عام ہو رہی ہوں، جہاں ہر والد اپنے بچے کو حافظ بنانے پر فخر محسوس کرتا ہے، جہاں ہر گھر کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں ہر گھر کے اندر اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس علاقے میں، اس ملک کے اندر شاعر اللہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے آرام و سکون کی جگہ کو بعد میں دیکھا، پہلے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی کہ پہلے مسجد بنانا، گھر بعد میں بنتے رہیں گے۔ اور اسی ملک کے اندر راتوں رات 2 گھنٹے کے اندر بنی بنائی مسجد کو ملیمنٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد ایسے صاف کیا جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر مسجد ہے، اور لوگ صبح آئے تو وہاں پر درخت لگے ہو۔ کتنی تیزی کے ساتھ تھے، کیونکہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عوام کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ راتوں رات روڈ اطراف کے بند کیا اور تنہائی میں وہاں پر دیا کام ہو۔ جس طرح مشرف نے کہا تھا، میں یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ مسجدیں مجھے نظر آتی ہیں، ان مسجدوں کو بڑھایا جائے، اس کے چہرے، اس کے لوگ آج اس پر عمل کرنے لگے۔ یہ وہی 50 مسجدوں کے نام جو جنرل پرویز مشرف نے دیے، وہی لسٹ آج دوبارہ جاری کر دی گئی اور اس میں سے ایک کو ہٹا دیا۔ الحمدللہ علماء کرام نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اس پر عمل کیا، اور آج انشاءاللہ العزیز وہاں ایک جمعے کا اجتماع ہے
اور جمعے کے اجتماع کے بعد مسجد کی باقاعدہ تعمیر شروع کر دیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلامی ملک کے اندر ہو رہا ہے، جس کا نام ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے جانتے ہیں۔ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، یہ قرآن پاک، یہ مساجد، یہ سب کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یہ دلالت کرتی ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہوتی ہے جن کی وجہ سے اسلام کو سربلندی ملتی ہے۔ یہ علامات ہیں مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی، اور ان علامات کو کفر جس طرح چاہتا ہے کہ ختم کر دو، ہمارے لوگ وہی کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ لوگوں کے اندر کتنی ایمان کی کیفیت باقی ہے، کتنا ایمان باقی ہے، اس کے مطابق اگر عمل کرتے ہیں۔ اسی روڈ پر کئی کلب اور دیگر اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان کو توڑنا ہے، ان کو نہیں توڑا گیا۔ انہی دنوں میں اسلام آباد کے 4 بڑے ہوٹلوں میں شراب کی اجازت دی گئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہوٹلوں کے اندر شراب پینے کی کھلے عام اجازت ہو، باقاعدہ قانون میں لگی ہو۔ کوئی ایف آئی آر نہیں کروا سکتا، کوئی کسی طور پر ایکشن نہیں لے سکتا، کیونکہ قانونی طور پر حکومت کی طرف سے اجازت ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اس طرح کی اجازت دی جاتی ہے اور دوسری طرف مساجد کو گرایا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی باتیں کہ مسلمان کے اندر ابھی کتنا ایمان باقی ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف حالات سے، مختلف واقعات کر کے۔ جس نے مسجد بنائی، اللہ رب العزت اس سے کیا ہے؟ جنت میں گھر بنا دیتی۔ جس نے ایک اینٹ مسجد کی لگا دی، قیامت کے دن اسے مسجد بنانے والوں میں شامل کیا گیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دو بلاک ایک ساتھ اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں، اور عام صحابہ ایک بلاک اٹھا کر آ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ واضح ملتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہ نہ کریں، ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ یہ تکلیف اٹھائیں، آپ یہ زحمت کریں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ثواب کا مستحق تو میں بھی ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی مسجد بنانے والوں میں جو ثواب ملتا ہے مجھے بھی ثواب ملے، اس لیے میں عمل یہ کر رہا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، اس وقت جب مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں مسجد قباء جو آج مشہور ہے، اس کی بھی بنیاد رکھی۔ یہ اسی وقت کی بات ہے، ہجرت کے دوران راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالا مسجد قباء کے قریب، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہ مسجد آج تک موجود۔ یہ ہے ہمارے کہ جس جگہ جانا ہے وہاں مسجدیں بناؤ، اور ہماری ریاست کیا کر رہی ہے کہ مسجدیں ختم کر دو، اور ایسے ختم کرو کہ پتہ بھی نہ چلے، نہ یہ دیکھا کہ مسجد کے اندر قرآن پاک موجود ہے، ان پر بلڈوزر چلا دیے، کریلوں کے ذریعے تباہ کر دی گئی مسجد۔ اور صبح جب وہاں پر علماء کرام پہنچے، لوگ پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کسی پتھر کے نیچے سے، کسی مٹی کے نیچے سے قرآن پاک کے آواز نکل رہے۔
یہ کرنے والے تو غیر مسلم نہیں تھے، یہ کرنے والے تو کافر نہیں تھے، یہی مسلمان تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کافروں سے بدتر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شاعر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ان شاعر کی حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم ان کو آباد کریں گے، جب ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں گے، جب ہم بند وقتہ ان مساجد میں اپنی حاضری دیں گے، یہاں ہونے والے معمولات کے اندر شامل ہوں گے، یہاں آنے والی جماعتوں کے ساتھ شامل ہوں گے، یہاں ذکر و اذکار درس قرآن میں شرکت کریں گے، پھر جا کر یہ معاملات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر پتہ چلے گا۔ مشرف نے کہا تھا نا کہ اسلام آباد کی خوبصورتی ان مساجد کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ آپ کو ایک مسجد خوبصورت نہیں لگ رہی، دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی، تو ریاست کو چاہیے کہ اس کو خوبصورت کر کے بنائے۔ اس کا حل یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو برابر کر دیا جائے زمین سے۔ اندر اندر یہ بات بھی ہے، مشرف نے تو کھلے عام بول دیا، وہ ڈرتا نہیں، یہ تھوڑا ڈرتے ہیں، اس وجہ سے کھلے عام مسجد کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت یا قرآن پاک کے بارے میں غلط نہیں بول سکتے، تو مجبوراً علماء کرام کے بارے میں غلط بولتے ہیں، تو یہ بہت اپنا نکالتے ہیں کس پر؟ علماء کرام پر۔ اسلام آباد کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے کس سے؟ مسجدوں سے۔ عجیب جملہ، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی آپ کے اندر کہ آپ یہ بولے کہ مسجد کی وجہ سے خوبصورتی ہوگی؟ آج جو سوسائٹی بنتی ہے، سب سے پہلے وہاں کے بلڈر کا، وہاں کے ٹھیکیدار کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد بنا دو یہاں پر۔ کیوں؟ مسجد بن جائے گی تو لوگ خریدار آ جائیں گے، پھر پلانٹ کی چلنے دیں گے۔ اس نیت سے وہ سب سے پہلے سوسائٹی کے اندر کیا کرتا ہے؟ مسجد بناتا ہے۔ اگرچہ اس کی نیت کچھ بھی ہے، لیکن ایک کام تو کر رہا ہے، اس پر تو ثواب ملے گا۔ مسجد ختم تو نہیں کر رہا، ورنہ وہ چاہتا تو شاید اس کے علاوہ بھی کچھ سہولیات دے سکتا تھا، لیکن پہلی سہولت اگر وہ مسجد کی دے رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں مسلمان لوگ آباد ہوں گے، مسلمان لوگ یہاں پر آئیں گے، ان کی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ مسجد کا ہونا، تاکہ وہ پانچ وقتہ نماز کی پابندی کر سکے، اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاضری دے سکے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس راشن روڈ کے اندر کافی مساجد ہیں، لیکن جو جس مسجد کے قریب ہے اس پر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس مسجد کو جا کر آباد کرے، پانچ وقتہ اس مسجد میں حاضری دے، مسجد کی ضروریات کو دیکھے، مسجد کے معاملات کو دیکھے۔ مسجد اس کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے اس کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ مسجد کے اندر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پانی موجود ہے یا نہیں، مسجد کے بجلی کا بل دیا ہے یا نہیں، مسجد کے اندر اگر وہ پنکھا خراب ہے تو ایک نمازی کے علم میں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ کے گھر کے اندر کوئی موٹر خراب ہو گئی، کوئی چیز خراب ہو گئی، آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے، تو مسجد بھی آپ کا گھر ہے۔ یہاں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہاں کی کون سی چیز خراب ہو چکی ہے، مجھے اسے صحیح کرنا ہے۔ میں یہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اگر میں اکیلا نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے علاقے والوں کو اپنے ساتھ شامل کروں گا، اس معاملے میں اپنے ساتھ لوں گا، تاکہ ہمارے علاقے کی جو خوبصورتی ہے یہ مزید بڑھے۔ میرے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ان کے لیے پانی اور بیت الخلا کا انتظام ہوگا، ان کے لیے پنکھے کا انتظام ہوگا، تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ تو یہ محبت ہوگی آپ کے مسجد کے ساتھ۔
اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں پھر مسجد کے گرانے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ مسجد گرتی ہے گر جائے، میں نے کون سا اسے اہمیت دی تھی؟ میں کون سا وہاں پر حاضری دیتا تھا؟ میں کون سا وہاں پر پنج وقتہ جاتا تھا؟ پھر مجھے کس چیز کا افسوس؟ تو آج اگر ہمارے ملک کے اندر مسجدیں محفوظ نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے مسجدوں سے دوری اختیار کی، ہم نے مسجدوں سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کا جس طرح بنانے میں ثواب ہے اسی طرح اس کو آباد کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرنے والا بھی بنائے، اسے بنانے والا بھی بنائے، اور اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینے کی ضرورت ہو ہم اسے دیں گے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ چند لوگ پاکستان کے بنانے میں اختلاف ہو رہے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا یا پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اگر بن جائے گا تو جو اسلامی ریاست کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا۔ آج بدقسمتی سے 70 سال گزرنے کے باوجود بھی یہی حال ہے کہ ہماری مساجد محفوظ نہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہی لوگوں نے پاکستان کی حفاظت کی۔ پھر کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، پھر کیوں بنا؟ تو انہوں نے ایک پیارا پیارا جملہ کہا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں نہیں یہاں بنائی جائے، اس کونے میں نہیں اس کونے میں بنائی جائے، مسجد سوسائٹی کے درمیان میں بنائی جائے، اس چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب مسجد بن گئی اس کا تقدس پورا کا پورا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب پاکستان بن گیا، اس کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہمارے قابل تھے کہ جس حالت میں بھی ہوتے اس حالت میں بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ ان مساجد کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ واضح